چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء اور سپارہ ہمارا 17واں شروع ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آیت نمبر 1، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون۔ اقتربا قریب آ گیا، للناس لوگوں کے لیے، حسابہم ان کے حساب کا وقت، وہم اور وہ، فی غفلت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، موردون منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی منہ پھیرے ہوئے ہیں اور بے خبری میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور بات کیا ہے کہ قریب آ لگا وقت ان کا حساب کتاب کا، یعنی وہ وقت قریب آ گیا قیامت کا، کہ جب حشر کا یا پھر قبر کا یا پھر موت کا ان کے قریب وقت آ چکا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور غفلت میں جب انسان پڑتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کا جو طریقہ ہے نا، میں آپ کو جو بار بار بتاتی ہوں کہ اس دنیا میں جینے کے لیے ہر وقت ایکٹیو، اور ایکٹیو کس کے لیے؟ دنیا کے کاموں کے لیے نہیں۔ دنیا کے کام تو انسان کو پاگل کر دیتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے، اور اگر اس میں آپ پڑے رہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آخرت سے غفلت میں پڑ گئے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے شروع میں ہمیں وارننگ دے رہا ہے کہ غفلت میں نہیں پڑنا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل میں کہتے ہیں، عطا امر اللہ، عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، یعنی اب اللہ کا حکم آ گیا، فلا تستعجلوہ، تو تمہیں جلدی کس چیز کی پڑی ہوئی ہے؟ یعنی کہ اب یہ بات جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کافر مذاق اڑاتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ غفلت میں جو پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ غفلت میں نہ پڑو، اور دوسرے جو کافر ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ بھئی آ گئی قیامت، تمہاری موت آ گئی 60-70 سال کے بعد، تو تمہیں کس چیز کی جلدی تھی؟ کیوں تم جلدی مچا رہے تھے؟ صرف تنزیہ، صرف مذاق کے طور پر، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کے طور پر۔ لیکن بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ وقت آ گیا ہے لوگوں کے لیے، اور حساب ان کا ان کے سر پہ آ چکا ہے، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ جو ہے نا، اگر تو ٹین ایجز میں مر جاتے ہیں، چھوٹی عمر میں، تو یا پھر 20-22 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حساب آسان کرے، انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا۔ لیکن جن کو عمر ملتی ہے نا، تقریباً 40 سال جب عمر ہوتی ہے، اس میں بڑا زبردست کام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ 40 سال کی عمر میں ہی انسان کو بڑی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں ہی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی تھی۔ یہ عمر ایسی ہے، اس میں نا، اس میں بھی اگر غفلت میں انسان پڑا ہوا ہے، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، آپ 30 سال سے اوپر ہو چکی ہیں، چلیں 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، اور آپ پھر بھی غفلت میں پڑے ہیں، دنیا کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، تفریحی پروگرام ختم نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بڑا ڈینجرس معاملہ ہے، بہت ڈینجرس معاملہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو ہے یہاں پر وارننگ دے دی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ما یاتیہم من ذکر، ان کے بعد جو ذکر کی یا نصیحت کی آئی ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدثن بات یا کوئی نئی بات، جب بھی کوئی نئی بات ذکر کی، نصیحت کی ان کے پاس آتی ہے، الا، مگر یہ کیا کرتے ہیں؟ سوائے کچھ نہیں کرتے، مگر استمعوہ، وہ اس کو سنتے ہیں، وہم، اور وہ یلعبون، لیکن کھیل تماشے میں، وہ اس کو سنتے ہیں لیکن سنی انسنی کر دیتے ہیں، وہ اس کو سنتے ہیں لیکن اس کو کھیل بنا لیتے ہیں، اور کھیل تماشا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یعنی قرآن کا نئی جب بھی کوئی وحی آتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو اس طرح سنتے ہیں کہ ایسے کہ جیسے اس کا یلعبون، کھیل تماشا ہو، جیسے کہ اللہ نے کہا کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ لاہیاتن قلوبہم، لاہیاتن یعنی غفلت، اس کا مطلب ہی غفلت ہوتا ہے۔ لاہیاتن، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ، کون؟ یعنی یہ کون؟
قلوبہم ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ جب ان کے پاس کوئی اللہ کی وحی آتی ہے، یعنی دیکھیں یہ بات بھی یاد رکھیں، ایک تو وحی آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس وقت وہ لوگ لائیو وحی سن کے اس کا مذاق اڑاتے تھے، جو کہ بڑی ہی بد نصیبی کی بات ہے۔ لیکن اب ہم پہ یہ وحی اب آ رہی ہے، اس وقت آ رہی ہے، اس وقت تو ہماری ایک باقاعدہ کلاس لگی ہے نا، تو اس وقت دل ذرا تھوڑے نرم ہوئے ہوتے ہیں اور قرآن کی طرف اٹینشن ہماری ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ پر وحی تنہائی میں اتر رہی ہوتی ہے اور قرآن آپ ایسے انگلی رکھ کے تیزم تیز پڑھ رہی ہوتی ہیں، اس وقت بھی یہی بات ہے، اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری وحی پڑھی لیکن غفلت میں پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے کھیل تماشے میں یہ پڑھا، قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا۔ اس وقت کے لیے بھی یہ آیت ہے، میں تو یہی کہوں گی کہ جب عورتیں یا ہم لوگ یا مرد یا جو بھی قرآن کو اس طرح غفلت میں پڑھتے ہیں نا، تو یہ بھی اللہ کو نہیں پسند۔ تو جب بھی ان پر کوئی نئی بات اترتی ہے، قرآن کو پڑھتے ہیں، اگر تو یوں پڑھ گئے ہیں بغیر سمجھے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے قرآن کو، جو اس طرح قرآن پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ لاہیاتن قلوبہم، ان کے دل جو ہے نا وہ اصل میں پردہ پڑ گیا ہے، غفلت میں ہیں، وَأَسَرُّوا نَجْوَا، وَأَسَرُّوا النَّجْوَا، اور یہ کیا کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں چھپی ہوئی۔ مطلب یہ کہ اب یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو اس ٹائم کی بھی باتیں بتاتی ہوں اور اس وقت کی بھی باتیں بتاتی ہوں۔ اب یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی اترتی تھی تو وہ چپکے سرگوشیاں کرتے تھے کہ دیکھو دیکھو ذرا یہ کیا بات کر رہا ہے، اور یہ جی اس پر وحی اتری ہے، یہ اللہ اس کا کیا کہہ رہا ہے، یعنی وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ زینہ، کون لوگ یہ سرگوشیاں کرتے تھے، اللہ زینہ ظلموا، ظالم لوگ جو ہے نا وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی ظالم کون ہے، جو اللہ کا مذاق اڑائے۔ ظالم کون ہے، جو اللہ کو ہی نہ مانے، کہتے ہیں اللہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے۔ یا پھر ظالم وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی وحی آ رہی ہے اور جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور انہی کی یہ بات چل رہی ہے جو یہ انکار کرتے تھے اللہ کا اور اللہ کے نبی کا اور اس کی وحی کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتیں کر رہے ہیں کہ حل نہیں حاذا، یہ الا مگر بشرن، یہ تو ایک بشر ہے، آدمی ہے، مثلکم، ہماری طرح کا۔ دیکھو اس پہ وحی آ رہی ہے، عجیب بات ہے، یہ ہے سرگوشیاں۔ یہ جو سرگوشی کی ہے اللہ نے آگے بتا دیا کہ کانوں میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پہ وحی آ جائے، یہ تو ہماری طرح کا ہی ایک عام بندہ ہے، کوئی خاص ہونا چاہیے انسان جس کے اوپر وحی آئے، تو یہ تو عام بندہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں افتاتون السحر، افتاتون کا مطلب ہوتا ہے کہ تم کیوں آتے ہو بھائی، پھر بھی تم آتے ہو اس سحر جادو کی طرف، اس کے تم سحر میں آ رہے ہو، اس کے تم جادو میں آ رہے ہو، یعنی کس کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تم جادو میں آ رہے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ ایک عام سا بندہ ہے، تو تم اس کی جادو کی بری باتوں میں آ رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم یہ دیکھ رہے ہو، یہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو کر رہا ہے، یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ عام کیوں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عام سا بندہ ہے؟ کیونکہ ان کا بچپن ان میں گزرا، جوانی ان میں گزری، نہ کوئی کبھی کتاب پڑھی، نہ کبھی مدرسے گئے، نہ کبھی کسی سے علم سیکھنے گئے۔ وہ کہتے ہیں بالکل ہی ہم سے بھی نعوذ باللہ گیا گزرا، جو اس کو کوئی لفظ نہیں آتا تھا، آج یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ وحی آ رہی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیسے؟ یہ تو ہم جیسا عام سا بندہ رہا ہے، ہم نے تو اس میں کوئی خاص بات نہیں دیکھی تھی۔ اب وہ باتیں یہ کانوں میں کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، قولا، انہوں نے کہا ربی، اے رب میرے، قولا کہا گیا، ربی کہ جو رب ہے نا میرا، یعلم وہ خوب جانتا ہے، القولا بات کو، ہر بات کو، اور کون سی وہ بات، فی السماء والارض، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ میرا رب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پیغمبر نے پھر جواب دیا قولا کہ ربی میرا رب وہ بات بھی جانتا ہے، دیکھو جو آسمانوں میں کہیں ہو رہی ہے یا زمینوں میں کہیں ہو رہی ہے، وہ بات جانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے متعلق اگر ہم سوچیں تو ذرا سوچیں کہ ایٹ اے ٹائم، ایک ہی ٹائم، اب اس وقت میں قرآن پڑھا رہی ہوں، اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت کہیں کیا ہو رہا ہے، ایک ہی وقت میں وہ رب سب کچھ جان رہا ہے اور کسی کے ساتھ معمولی سی بھی وہ زیادتی نہیں کر رہا۔
کہ کسی کی کم بات سنی جائے، اچھا سمجھ نہیں آئی چلو کوئی بات نہیں، ایک ایک بات ایٹ اے ٹائم، ایک ہی ٹائم میں زمینوں کی بھی، آسمانوں کی بھی، دلوں کی بھی، اور ظاہری بھی، باطنی بھی، چھپی بھی، کھلی بھی، وہ سب جانتا ہے۔ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میرا رب جس کی تم بات کو جھٹلا رہے ہو، وہ ہے وہ سمیع العلیم، وہ بہت خوب سننے والا ہے۔ سمیع ان کا مطلب ہے خوب سننے والا، علیم جاننے والا، وہ علم رکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ خوب سننے والا ہے۔ بلکہ وہ تو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات ان کی واضح کر دی کہ بلکہ وہ کہتے ہیں اضغاث حلام، بلکہ یہ جی احلام اضغاث احلام، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی خیالات ہیں، کوئی پرانی، کوئی جیسے خواب نہیں ہوتے ایسے جس کا کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ایسے خواب، یا پھر کہہ لیں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ بڑے پرانے پرانگتا خیالات کے کوئی کہانیاں ہیں جس کو یہ واضح کر رہا ہے۔ بلکہ وہ کہتی ہے بل افطرہ، بلکہ اس کو گھڑ لیا ہے اس نے۔ پھر ایک اور بات کہتی ہے نہیں سنو، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ تو ایک شاعر ہے۔ اور شاعر کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایویں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، آسمان اور زمین کو ایک کر دیتے ہیں، یعنی ستارے توڑ کے لے آتے ہیں باتوں باتوں میں بس۔ تو وہ کہتے ہیں بلکہ یہ شاعر ہے جو اپنے پاس سے باتیں کرتا ہے۔ دیکھیں کتنی باتیں کی ہیں انہوں نے سرگوشیوں میں کہ یہ بندہ عام سا ہے، بشر ہے، ہماری طرح کا ہے، کیوں اس کے جادو کے سحر میں آ رہے ہو؟ پھر کہتی ہیں بلکہ یہ تو پرانی گھسی پٹی کہانیاں، کوئی پرانی اٹھا کے ہمیں سنا رہا ہے، کوئی پرانے ناول جو ہوتے ہیں ان کو نئے کر کے سنا رہا ہے، بلکہ نہیں، بلکہ یہ تو اپنے پاس سے ہی گھڑ رہا ہے، بلکہ یہ تو شاعری۔ اب شاعر پہ آ کے بات ختم ہوئی کہ شاعر جو ہیں وہ اپنی کہانیاں جو ہے نا بڑی گھڑ لیتے ہیں۔ فلیاتینا، بس ہمیں چاہیے کہ بھی آیاتن، کوئی نشانی، کما جیسا کہ ارسل الاولون، جو پہلے لوگ لائے تھے نا بھیجے ہوئے، یہ اس طرح کی کوئی نشانی ہمیں دکھائے، پھر ہم مانیں گے کہ یہ اس طرح کی نشانی دکھائے۔ اس کا جواب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ ما امنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ما نہیں آمنت ایمان لائے، قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ جو بستیوں میں تھے، یعنی کوئی بستی والے، اہلکناہا اس کو ہلاک کر دیا، افہم یؤمنون کیونکہ تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ یہ ہے ان کی کہانی اور ان کی کہانی جو پہلے گزرے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نشانی دکھائیں جو پہلے لایا تھا، تو اللہ نے شارٹ کٹ جواب دے دیا چھوٹا سا ہی کہ بھائی ان کو بڑی نشانیاں دکھائی تھیں اور کیا وہ ایمان لائے تھے؟ وہ انہیں ہلاک کر دیا گیا، انہیں تباہ کر دیا گیا، تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ تم بھی انہی کی نسل میں سے ہو، جھوٹے ہو، باتیں کرتے ہو اللہ کو، تم بھی نہیں ایمان لاؤ گے؟ بھلا تم کیا ایمان لاؤ گے؟ ان کو اتنی نشانیاں دکھائیں تو وہ نہیں ایمان لائے جتنے بھی نبی آئے، تو اس لیے تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے۔ اب دیکھیں ہم نے جو اس میں پڑھا نا، میں آپ کو ایک بات سناؤں کہ اقترب الناس للناس، اقترب للناس جو ہم نے پڑھا کہ وقت قریب آ رہا ہے اور دیکھیں ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو موت کی چکی ہے نا وہ زور زور سے چل رہی ہے۔ یہ گھڑی جو ہے نا یہ موت کی چکی ہے۔ کیسے چل رہی ہے؟ بس چلتی جا رہی ہے، ہمیں سلو لگ رہی ہے لیکن نہیں، بہت تیز یہ چکی چل رہی ہے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، جو پرانے لوگ تھے نا ان کی زندگی دیکھیں ایسی ہوتی تھی کہ آیت پڑھ لی نا تو سوچوں میں پڑ گئے کہ یار ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے آج پڑھا نا یہ، تو ہمیں اب جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار کیوں غفلت میں پڑے ہوئے، ہم کس مال کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں؟ ہمیں جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے، بلکہ اپنے مال کو بھی تقسیم جلدی کرنا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عامر بن ربیعہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں نا ایک صاحب مہمان بن کے آئے۔ اب یہ جو مہمان بن کے آئے تھے نا بندے، ان کی سفارش بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کر دی تھی۔ کنہوں نے؟ عامر بن ربیعہ نے۔ ان کی سفارش پہ نا انہیں ایک جاب بھی مل گئی وہاں کسی زمینوں کی یا کوئی، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے وہاں پر زمینیں بھی ملی ہیں بلکہ۔ تو پھر دوبارہ ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ نے تو میری سفارش بھی کی تھی، تو میں آپ کو نا ایک زمین دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی، آپ وہ زمین لے لیں، آپ کے کام آئے گی کھیتی باڑی کے اور آپ کے بچوں کی آگے کام آئے گی زندگی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی
مجھے زمین نہیں چاہیے. کیونکہ ابھی تازہ نا انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی اقتربا للناس، کہ وقت تو قریب آ گیا ہے، میں کن مصیبتوں میں پڑوں، سر پہ وقت آیا ہوا ہے اور میں نے اتنے کھاتے کھول لیے ہیں لوگوں نے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وقت تو ہے ہی نہیں ہے، بالکل ہی سر پہ آیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی مجھے نہیں چاہیے، میں نے ایک ایسی آیت پڑھ لی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے کہ اقترب للناس، کہ لوگوں کا وقت تو قریب آ گیا ہے، تو مجھے نہ دو یہ زمین، مجھے نہیں چاہیے. اب دیکھیں نا، یہ سوچ انسان کی ہونی چاہیے. بڑے لوگ میں نے دنیا میں دیکھے ہیں کہ جو اتنا ہی کرتے ہیں جتنی ان کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنبیلوں میں نہیں پڑھنا اتنے زیادہ. اور جو پڑھے ہیں، جو اللہ والے بھی ہیں اور پڑھے بھی ہیں، تو وہ بڑا ڈرتے ہیں کہ اب میرا کیا ہوگا، کہ اتنے کاروبار پھیل چکے ہیں. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں اس شہر میں بڑے شہروں میں میرا کاروبار پھیل گیا اور یہاں تک کہ مجھے کبھی حساب کتاب بھی نہیں پتہ چلتا، تو میں کیا کروں، کیونکہ زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے تو مجھے نہیں پتہ چلتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ جب تم نے میرے سے یہ سوال پوچھا تو میرے رب نے مجھے جواب دیا کہ اسے کہو کہ یہ لوگوں کو دینا بے حساب بند کر دے. بغیر گنے وہ لوگوں کو دیتے تھے خیرات، تو اللہ بھی اسے بغیر حساب کے دے رہا تھا. تو اس لیے اب اللہ اس طرح دے رہا ہے، اب تمہارا معاملہ یہی ہے، تو تم لوگوں کو دینا بند کر دو، اللہ تمہیں دینا بند کر دے گا. تو یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہی ہم نے ابھی آگے پڑھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، آیت نمبر جو ہے وہ 7 پڑھنے لگی ہوں، کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ بھی وہی آیت ہے، دیکھیں وہی باتیں، انہی باتوں کا جواب کہ دیکھو وما ارسلنا، نہیں ہم نے بھیجے، قبلہ کا آپ سے پہلے، الا مگر رجالن، آدمی ہی تھے، انسان ہی تھے وہ بھی. یہ کہتے ہیں نا کہ کیوں ہے یہ عام بندہ، یہ بشر کیوں ہے؟ نوحی علیہم، ہم ان پر وحی کرتے تھے. یہ بات ہے کہ عام بندے ہی تھے اور ہم ان پر وحی کرتے تھے. اور اگر تمہیں یہ بات اگر تمہیں تنگ کر رہی ہے نا، تو اگلی بات سنیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو پوچھ لو بھئی اپنے اہل ذکر سے، یہ اہل کتاب سے جن پہ پہلی کتابیں اتری ہیں نا، پوچھو ان سے جا کے ذرا کہ وہ کون سے کوئی خاص سے ایسے عام انسان تھے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، تم باتیں کرتے ہو میرے نبی کو، تو اپنے جا کے اہل کتاب سے پوچھ لو جو کہ جانتے ہیں. اگر تم جانتے ہو تو ان سے جا کے پوچھو، کیونکہ ان کو تم مانتے ہو نا، اہل کتاب کو. تو وہاں بھی یہی ذکر ہے میرے رب کا کہ وہ عام انسان تھے اور ان پر وحی اترتی تھی. وما جعلناہم جسدن، وما اور نہیں، جعلناہم ہم نے بنایا ان کو، یعنی ہم نے ان کو ایسا نہیں بنایا تھا جسدن جسم کے طور پر، ان کے جسم کو ہم نے ایسا نہیں بنایا تھا کہ لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھائیں. کہتی ہے نا کہ کوئی خاص بندہ ہو تو وہ کھانا ہی نہ کھائے، فرشتوں کی طرح رہے. ایسا نہیں ہم نے بنایا تھا کسی بھی پیغمبر کو کہ وہ کھانا نہ کھائیں. وما کانوا خالدین، اور خالدین نہ ہی وہ ہمیشہ کے لیے رہے اس دنیا میں، وہ بھی چلے گئے. ثم صدقناہم الوعد، بس پھر ایسا ہوا کہ ہم نے اپنے وعدے سچے کر دیے. جو بھی پیغمبر بھیجا نا، اس کے اینڈ پہ کیا ہوتا تھا، یعنی کہ جو بستی نہیں مانی تباہی، جو بستی مان گئی اللہ نے ان کا ایمان قبول کیا. وعدے اللہ نے پھر اپنے سچے کیے. کب کیے؟ ان کو ٹائم دے کر، ان کو نبی بھیج کر، ان کو رسول بھیج کر پھر پورے کیے. صدقناہم، ہم نے اپنے وعدے پورے کر دیے، سچے کر دیے. الوعدہ، وعدے کیا؟ فانجیناہم، کہ ہم نے انہیں نجات دے دی. کنہیں؟ ومن نشاء، جنہیں ہم نے چاہا. ومن نشاء، جنہیں ہم نے چاہا انہیں پھر ہم نے نجات دے دی. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جنہیں ہم نے چاہا انہیں ہم نے سزا دے دی، تباہ کر دیا. اور مسرفین یعنی کہ جو حد سے گزرے ہوئے تھے، جو حد سے گزرے ہوئے تھے لوگ، اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کو ہم نے سزا دے دی. یہ نبی کی نا نشانیاں پوچھتے ہیں کہ کوئی نشانی ہو ہمیں بتاؤ. تو آپ کو پتہ ہے ابن ابی حاتم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ذرا ان کو اپنی نشانیاں تو بتاؤ. یہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی لائے، کوئی نشانی لائے، ان کو ذرا بتاؤ کہ تمہارے پاس نشانیاں کیا کیا ہیں. تو ایک تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
میرے پاس نا ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھ سے فرمایا کہ جاؤ باہر جاؤ، جا کے نا اپنی ان کو ذرا نشانیاں بتاؤ۔ اب جبرائیل علیہ السلام آئے، جب انہوں نے یہ سوالات کیے کہ نہیں یہ تو عام بندہ ہے، کوئی نشانی دکھائے، کوئی نشانی لائے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جاؤ جا کے اپنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اپنی نشانیاں بتاؤ، اللہ بتاتے جائیں گے اور آپ بتاتے جانا۔ اب یہ نشانیاں کیا ہے آپ لوگوں نے سب پڑھی ہوئی ہیں، لیکن ہم پھر رپیٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ دیکھو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے ساتھ نشانی کی ہے نا، معجزہ، میں ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پتہ ہے نا آپ کو، جتنے بھی پیغمبر آئے اپنی بستی پر آئے، اپنے علاقے پر آئے، اپنے شہر پر آئے، میں پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین اور پیغمبر، پیغام دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ایک اور نشانی بھی مجھے ملی ہے، مجھے حکم ہوا کہ میں جنات کو بھی پیغام دوں، انسانوں کو ہی نہ دوں، اور یہ کسی کو بھی نہیں پہلے ہوا۔ مجھے حکم ہوا کہ میں جنات کو بھی پیغام پہنچا دوں۔ پھر کہا کہ مجھے میرے رب نے اپنی پاک کتاب عنایت فرمائی، حالانکہ میں محض بے پڑھا لکھا ہوں، یعنی امی ہوں، ان پڑھ ہوں، مجھے اپنی کتاب ہی دے دی۔ یعنی کہ ایک کتاب اٹھا کے ایک بندے کو دے دینی اور وہ ان پڑھ ہو، اور اس کو سکھائے اللہ اور کوئی نہ سکھائے، تو کیا یہ کم نشانی ہے جو تم نشانی مانتے ہو؟ یعنی بات کرنے سے پہلے سوچو، اللہ نے کتاب دی اور اللہ نے مجھے سکھایا، اور تم کہتے ہو جادو شاعر یہ وہ باتیں کرتے ہو، تو اللہ نے ہی وہ مجھے کتاب سکھائی۔ اور بھی سنو، اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، پھر بھی وہ ساری رات عبادت کرتے تھے۔ تو ہم کیا چیز ہیں؟ آپ یہ سوچیں، ہمیں کتنا اپنے رب کی طرف رخ کرنا چاہیے، کتنے ہمیں سجدے کرنے چاہیے۔ آپ سوچیں کہ وہ ان کو کہا گیا ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، لیکن وہ پھر بھی ساری رات کھڑے اور ہم ساری رات سوئیں، اور پھر ہم کہیں کہ بس ہمارا نبی ہماری فرمائش کر دے گا تو ہم بخشے جائیں گے؟ نہیں۔ اچھا پھر کہا کہ میرا نام اذان میں رکھا گیا، پوری دنیا میں جب اذان ہوگی محمد رسول اللہ کے ساتھ میرا نام جوڑ دیا گیا۔ اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، مجھے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میری مدد فرشتوں سے کی گئی۔ کتنے جنگ میں فرشتے آئے؟ کبھی 500 آئے، کبھی 1000 آئے۔ میری مدد فرشتوں سے کی گئی، اور پھر مجھے اپنی امداد و نصرت اللہ نے فرمائی۔ اور پھر سنو کہ میرا روب میرے سے 1 مہینہ آگے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے۔ دیکھو میری ذات پہ کتنے اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے۔ اللہ نے کہا آؤ انہیں ذرا سناؤ، میں تمہیں بتاتا جاؤں۔ اور ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ پتہ ہو، اور وہ بھی پتہ کرتے جا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مجھے اتنی، اللہ نے کہا یہ بتاؤ کہ میرا روب جو ہے وہ میرے آگے آگے کر دیا گیا۔ مجھے حوض کوثر عطا فرمایا، اور وہ تمام حوضوں سے بڑا ہے، اور میں جس کو پانی پلا دوں گا وہ گیا، اس کی پیاس گئی، اور میں ان کو ہی پلاؤں گا جن کے نشان ہوں گے۔ تو یہ کم بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے حوض کوثر عطا کر دیا۔ اور مجھے یہی نہیں، سنو، اللہ نے کہا یہ بھی بتا دو کہ مجھے مقام محمود دے دیا گیا۔ اور وہ مقام محمود جو دیا ہے نا، وہ کہاں دیا ہے؟ وہ بالکل عرش کے نیچے ہے۔ اس کے اوپر صرف اللہ کے فرشتے وہ ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، بس۔ یہ اتنی بڑی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں۔ پھر اس وقت کہ جب سب لوگ حیران و پریشان کھڑے ہوں گے اور کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کیا کریں گے، اللہ نے مجھے دعا کی اجازت دینی، اللہ نے مجھے دعا کی اجازت دینی ہے، شفاعت کی اجازت دینی ہے۔ اور بھی اللہ نے کہا انہیں بتا دو کہ میری شفاعت سے 70,000 مسلمان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ کسی کے بھی نہیں ہوا۔ پھر اللہ نے کہا یہ بھی انہیں بتا دو کہ مجھے غلبہ اور سلطنت عطا فرمائی گئی۔ سلطنتیں بھی اللہ نے دے دی۔ دیکھیں
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اتنی تمہارے پاس دولت آ جائے گی کہ مجھے غفلت کا ڈر ہے کہ کہیں تم غفلت میں نہ پڑ جاؤ، اتنی دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ پھر کہا کہ مجھے جنت نعیم کا وہ بلند و بالا خانہ ملے گا کہ اس سے اعلیٰ منزل کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کم نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ آخری بھی نشانی انہیں بتاؤ کہ میری امت کے لیے، یعنی میرے لیے اور میری امت کے لیے غنیمتوں کے مال حلال کر دیے گئے، کسی نبی کے لیے نہیں کیے گئے یہ، اور یہ نشانی مانگتے ہیں۔ اللہ نے کتنی نشانیاں دے دی، بہت نشانیاں دے دی۔ اور ایک اتنی بڑی نشانی جو ہم بھی سوچتے ہیں نا، اب یہ ہم نے نشانیاں پڑھی، ایک نشانی جو ہم بھی سوچتے ہیں نا کہ ایک بچہ جو عام لوگوں میں پلا اور پھر بالکل ان پڑھ امی، اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا، ان کے سامنے ہی یہ سب کچھ ہوا، تو کیا یہ کم نشانی ہے؟ بجائے کہ پھر اس کو یہ بات کرنی کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو بہکا ہوا ہے، یہ تو اپنے پاس سے بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں۔